مساجد سے اذان بول اٹھی یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی قبلہ میری محنت دیکھے گا انقطاع دیکھے گا عزت حسین کی قسم یہ فرماتی ہیں یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر آیا لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوئی پھر محمد رسول اللہ کی گواہی ہوئی جب میرے بادشاہ محمد کی گواہی آئی تو پھر ہوا کیا یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی ہر شہادت کی سر نو کے سینہ بول اٹھی ہر شہادت کی سر نو کے سینہ بول اٹھی پڑھ کے پھر نہ دے علی یوم کی ماں بول اٹھی پڑھ کے پھر نہ دے ہاتھ آپ کے ہی کریں تو ایک بات دینا چاہتا ہوں پڑھ کے پھر نہ دے علی اور کی ماں بول اٹھی دنیا والوں جو تھی مانوس سے مشیت و زبان بول اٹھی جو تھی مانوس سے عزت حسین کی قسم جملہ میرے قد سے بڑا آخری جملہ دیکھے آپ کو سلام کرنے لگا پھر ہوا یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی بھائی محسن جملہ آپ کی نظر کرنے لگا یا اچانک ہی مساجد سے اذان بول اٹھی ہر شہادت کی سر نو کے سنا بول اٹھی پڑھ کے پھر نہ دے علی یوم کی ماں بول اٹھی جو تھی مانوں سے مشیت و زبان بول اٹھی جو تھی مانوں سے جب میرے بادشاہ محمد کی گواہی آئی تو پھر ہوا کیا جو تھی مانوں سے مشیت و زبان بول اٹھی میں کہہ رہا ہوں جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیت گئی آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی آئی زینب کی آواز کی میں کروڑوں نے سے نازہ خزائن پڑھ لیا جاتا علی کی عزتدار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مسائل نہ کرتا دنیا کہتی ہے شیعہ اور اہل سنت روتے کیوں ہیں میں کہتا ہوں شیعہ اور سنی مر کیوں نہیں جاتے ایک ہائے کرنا ایک ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو جائے گا دنیا والوں محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا محمد کی نواسے کو چادر نہ ملا ہمارے مر جانے کے لیے بات ایک ہائے کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا آپ کی ہائے بے جناب سیدہ خیرات عطا فرمائے یہیں پہ مجھے سرکارے میرے قد سے بڑا نام ہے جناب سید میر ببر علی غنی صاحب ان کا ایک شعر یاد آ گئے انہوں نے ایک شعر میں قیامت بند کر دیے اس جملے پہ جس نے ہائے نہ کی وہ پاک سیدہ کا مجرم ہوگا اس جملے پہ انہوں نے قیامت بند کر دی ہے میر غنی صاحب فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و زفا سے ایک دفعہ کی حلالی تک ہائے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا سرکار میر غنی صاحب لکھتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و زفا سے ارے خنجر کو گوشتا رہا زینب کی بنا سے ان جملوں سے بڑے مسائب نہیں ہو سکتے ظالم نے کیا ظلم بڑے زور و زفا سے خنجر کو گوشتا رہا زینب کی بنا سے اتنا کمینہ تھا یہ ایک اور شاعر ہے مجھے ان کے دو مصرے یاد آ گئے اور پھر جو میں موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں شاعر نے اس شاعر نے بھی قیامت بند کر دی شاعر لکھتے ہیں یا اچانک شاعر لکھتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ایک ہائے ایک ماتم جاری شاعر لکھتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان عزیزانو میں آج حسین علیہ السلام کی 7 سال کی بیٹی ہجر کی ملکہ جناب صغرا کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں مولا اپنی آوازوں پہ رحمتیں عطا فرمائے تاریخ کا ایک جملہ دینے لگا ہوں بھائی زمان میں بی بی صغرا کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں یہیں پہ چھوڑنے لگا ہوں عزت حسین کی قسم حسین علیہ السلام کی 7 سال کی بیٹی جناب صغرا کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں حسین علیہ السلام کے بھائی جان 4 حرم تھے 4 ازواج تھی 4 حرم تھے 4 ازواج تھی پہلے حرم کا نام مولا حسین کے پہلے حرم کا نام بی بی شہربانو جس میں سے حسین علیہ السلام کی 2 اولاد عزت حسین کی قسم اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کا مسائل پڑھوں گے علامہ صاحب کی بات کی تاریخ
تائید کریں گے. حسین علیہ السلام کے پہلے حرم کا نام بی بی شہر بانو, جس میں سے 2 اولادیں, ایک کا نام جناب فاطمہ کبریٰ, ایک کا نام زین العابدین. حسین علیہ السلام کے دوسرے حرم کا نام بی بی لیلا, جس میں سے ایک اولاد مولا علی اکبر. حسین کے تیسرے حرم کا نام بی بی ام ودان, جس میں سے ایک اولاد جس کا نام فاطمہ سوٹا. حسین کے چوتھے حرم کا نام جناب, میں عزت حسین کی قسم اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. حسین علیہ السلام کے چوتھے حرم کا نام بی بی رباب, جس میں سے 2 اولادیں جناب سیدہ سکینہ اور مولا علی اصغر. شاید میں تجھے سمجھا ہی نہیں سکا. عزت حسین کی قسم, سغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں اٹھا, تمہاری سگی بہن کوئی نہیں تھی. سغرا کے جو ہائے کر رہے ہیں مولا آپ کی آوازوں پہ احمد فرمائے. سغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا, اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی. عزت حسین کی قسم یہی پہ استاد محترم نے کہا تھا, تمہیں بیٹا شاید تمہیں میں سمجھا نہیں سکا, تمہیں یہ یہاں تک بات نہیں ہے. حسین علیہ السلام قیامت کا بڑا جملہ آنے لگا ہے. حسین علیہ السلام جتنا پیار معصومہ سے کرتے تھے, اکبر اتنا پیار سغرا سے کرتے تھے. حسین اتنا پیار معصومہ سے کرتے تھے, ایک ہائے کا طلبگار اور یاری آئی. حسین جتنا پیار معصومہ سے کرتے, اکبر اتنا پیار سغرا سے کرتے. عزت حسین کی قسم موضوع سادہ چھوڑنے لگوں. 28 رجب سادات کا قافلہ تیار, سادات کے قافلے میں محمل کے جناب فاطمہ سغرا سوار ہوئی. مولا حسین نے کہا عباس, عباس جا سغرا کو اتار, عباس جا سغرا کو اتار. عباس مولا نے کہا مولا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے, میں آج کا نوکر ہوں, میں سغرا کو نہیں اتار سکتا. عزت حسین کی قسم قیامت کا ایک ایسا منظر آیا. حسین نے کہا اکبر جاؤ سغرا کو اتارو. اور جتنا پیار تھا دونوں بہن بھائیوں میں, اکبر محمل کے قریب آئے. عزت حسین کی قسم اکبر کا محمل کے ایک دفعہ آئے کرنا ماتم کا قریب چھوڑنے لگا. محمل کے قریب آنا تھا, اکبر اگر بات نہیں سکے, اکبر نے رونا شروع کیا. اکبر کے رونے کی آواز بیوی کی کانوں تک گئی. بیوی نے محمل کا پلو ہٹایا, بیوی محمل کا پلو ہٹا کے کہتی ہے اکبر روتا کیوں ہے, میں تو محمل پہ سوار ہی اس لیے ہوئی تھی کہ میرا اکبر نہ روئے. میں تو محمل پہ سوار ہی اس لیے ہوئی تھی میرا اکبر نہ روئے. اکبر اگر ہو جاتا ہے یہی پہ 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. بھائی جان اکبر میں تو محمل پہ سوار ہی اس لیے ہوئی تھی کہ میرا اکبر نہ روئے. عزت حسین کی قسم اس وقت ایک ایسا منظر آیا. بیوی نے کہا اکبر تو جاتا ہے تو جا, اکبر تو جاتا ہے تو جا, مگر بہن کی ایک منت ہے, بہن کی ایک غرضی ہے, بہن کی ایک بات ہے, مانتا جا. اکبر میری یہ منت ہے, تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول بجانا. تم کبھی آنکھیں جلائی تک ہے جائی, تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول بجانا اکبر. بھی فرماتی ہے سہرا تم باندھو گے, پلو میں تمہیں باندھوں گی, یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر.